السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ۔ آج سے میں نے سوچا کچھ نہ کچھ جو لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں وہ بھی اس پروگرام میں شامل کیے جائیں۔ یہ محمد ارشد صاحب ہے، انہوں نے ایک میسج لکھا ہوا ہے، وہ میں پڑھ کے سناؤں گا۔ اس کے بعد بتائیں گے کہ پاکستان میں انتخابات کا جو ڈرامہ چل رہا ہے وہ کون چلا رہا ہے، کیوں یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں جناب کہ السلام علیکم مکرم و محترم۔ آگے لکھتے ہیں کہ اس قوم کی لڑائی خدا تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اس ملک میں نہ انسانیت ہے، نہ قانون ہے، اسلام کے صرف الفاظ ہیں، قرآن مجید صرف الفاظ تک باقی ہے۔ محترم، جب سفارش سے جج لائے جاتے ہیں، افسران سفارش سے لائے جاتے ہیں، جنرل سفارش سے لائے جاتے ہیں، جو اپنی مرضی کرتے پھرتے ہیں، ملک میں امن و امان پیدا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ بولتے ہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے مقدمات بناتے ہیں۔ اس میں ایک اور چیز کا انہوں نے اضافہ کیا ہے کہ مسجدوں سے کلمہ طیبہ بھی مٹایا جاتا ہے، مسجدوں کے منار بھی گرائے جاتے ہیں، مسلمان کہنے کے جرم میں جیلوں میں قید کر کے سزا دی جاتی ہے، السلام علیکم کہنے پر بھی جیلوں میں بھیج دیا جاتا ہے، مسجدوں میں اذان دینے سے روکا جاتا ہے، مقدمات بنا کر جیلوں میں قید کیا جاتا ہے۔ یہ میں ذرا خلاصہ پڑھ رہا ہوں۔ قرآن مجید پڑھنے کے جرم میں جیلوں میں قید کر دیا جاتا ہے۔ عید قربان پر جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کو بھی جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اچھا جناب، آگے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کام جو ہیں وہ یہ کفار مکہ والے ہیں اور سارے خدا تعالیٰ اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں، جو بھی کام وہاں پہ چل رہے ہیں۔ تو جناب یہ انہوں نے لکھا آخر پہ کہ جس طرح اندھیرا اور روشنی جو ہے وہ ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا میسج پڑھ کے سناؤ تاکہ آپ اور بھی کامنٹس لکھیں۔ تو جناب یہ تو بات درست ہے کہ پاکستان جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں، اگر آپ اس وقت کیا لیں تو بڑی خطرناک ہے، مگر 76 سال سے ہی پاکستان کے جو حالات ہیں وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ اور ہماری جو حالت ابھی انہوں نے بیان کی ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، سفارش ہے، ایک بندے کی نوکری کی میعاد ختم ہو جاتی ہے یا ہونے لگتی ہے تو اس کو پھر مقرر کر دیا جاتا ہے۔ پورا سسٹم جو ہے اسی وجہ سے خراب ہے، کیونکہ سفارش جو ہے اس نے بیڑا گرک کیا ہوا ہے، رشوت ہے، بڑا مختصر انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ ویسے ہمارے تو جو حالات ہیں وہ کافی خراب ہیں۔ تو جناب جو کچھ بھی اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے، یہ میں بارہا دفعہ اپنے پروگراموں میں بتاتا رہتا ہوں کہ نہ تو اسلام کے مطابق ہے، نہ انسانیت کے مطابق ہے۔ بڑا اچھا انہوں نے لکھا ہے، ان کا بھی شکریہ۔ یہ دیکھ لیں انتخابات تھے، آپ اندازہ لگائیں قوم کی حالت کا کہ انتخابات کے لیے بڑے نعرے لگ رہے تھے کہ جناب 8 فروری کو انتخابات ہے، پتہ نہیں ابھی ہوتے یا نہیں ہوتے، یہ تو بات کا مسئلہ ہے۔ یہ کیوں سینٹ سے کل بل پاس کروایا گیا کہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی کرائے گئے؟ آپ نے دیکھا نہ تو نواز شریف کہیں پہ گیا، نہ مریم گئی، نہ یہ لوگ جاتے ہیں، یہ اپنے کوئی 1-2 کرندوں کو بھیجتے ہیں، جب ان کو جوتے پڑتے ہیں تو وہ واپس آ جاتے ہیں۔ وہ آ کے بتاتے ہیں کہ بھائی حالات کوئی نہیں۔ عوام کے پاس یہ جانا نہیں چاہتے، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ بغیر الیکشن کے کوئی ایسی گیم ڈالی جائے کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا جائے اور مریم کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے، باقی صوبوں میں جو مرضی جس کو مرضی حکومت دے دو۔ اب جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی آج کل مختلف ویڈیو بھی چل رہی ہے تماشبینی کی، جہاں پہ وہ قوم کا مذاق اڑا رہے ہیں، میرا تو خون کھولتا ہے وہ ویڈیو دیکھ کر۔ اور پھر آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے پورے ملک کا تماشا بنایا ہوا ہے، پورے ملک کو انہوں نے داؤ پہ لگایا ہوا ہے، ان کو کوئی دلچسپی نہیں۔ اب ایک اور چیز بتا دیتے ہیں کہ امریکہ میں بھی یہ بات اٹھائی گئی ہے، انہوں نے کہا جناب پاکستان میں جو بھی بندے کاغذات جمع کروانے جاتے ہیں ان کے کاغذات چھین لیے جاتے ہیں، کسی کو اٹھا لیا جاتا ہے، کسی کو مار دیا جاتا ہے۔
یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، انٹرنیشنل پریشر اس وقت پڑا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے اب انہوں نے سوچا یہ ہے کہ عوام کے پاس تو ہم جا نہیں سکتے، تو ایک یہ پتہ جو ہے نا یہ کھیل لیتے ہیں، اور اس پتے کے ذریعے بلیک میل کریں گے کہ ہم جناب سینٹ سے یہ پاس کروا لیا ہم نے، اب سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے لوگ، جناب یہ سینٹ آپ نے حکم دیا تھا کہ جس طرح میں بتاتا ہوں کہ بعد سمیع اللہ کے پاس، پھر سمیع اللہ سے کلیم اللہ کے پاس، کلیم اللہ سے سمیع اللہ کے پاس، وہ والی گیم یہاں پہ چل رہی ہے۔ کسی کو کوئی ملک کی فکر نہیں، الیکشن کی فکر نہیں، نہ ان کو پتا ہے کہ ہم جیت سکتے ہیں، نہ ان کو پتا ہے۔ اب عمران خان پہ مقدمات بن رہے، اب جی اس نے الیکشن کمیشن کی توہین کی تھی، اس نے کہا تھا کہ میں آرٹیکل 6 لگاؤں گا تو مجھے ذرا لینے دو، اس بار ایک اور مقدمہ بنا دو۔ جب پچھلے مقدمات میں جان نہیں ہوتی پھر نیا مقدمہ بن جاتا ہے۔ یہ صاحب نے بڑا اچھا لکھا محمد ارشد صاحب نے کہ جھوٹ، فریب، جج بکتے ہیں، عدالتیں بکتی ہیں، یہ آپ کے وہ لوگ بھی بکے ہوئے ہیں جو آپ کو ڈنڈے کے زور سے جس طرح چاہتے لگانا چاہتے۔ اس میں کہتے ایک سودے بازی ہو رہی پاکستان میں، اس میں آپ سب کے علم میں ہے، جیسے ہی کل وہ جو آپ کا چیف جسٹس ہے جو خود ذہنی مزدور لگتا ہے مجھے، تو اس نے بیان دیا جی 5 سال بعد یہ نہیں کہ بندہ ایک مجرم ہے تو وہ دوبارہ قوم پہ آ جائے۔ ساتھ ہی سینٹ نے اپنی گیم ڈالی ہوئی تھی، کیونکہ ان کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ یہ بیانات آنے والے ہیں اور یہ پتے ہم نے کھیل لیں، اور وہ باقاعدہ طور پر انہوں نے سینٹ نے نئی گیم ڈال دی۔ جیسے ادھر سے بیانات آتے کچھ ہیں، ادھر اسی وقت ہی ان کی جو مکاری ہے وہ سامنے آ جاتی۔ آج یہ پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی چاہتی انتخابات ہوں، یہ اوپر سے کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے کہ سندھ میں ہماری حکومت بنے گی، وہ بھی ہم بندے شندے اٹھا کے جس طرح لوکل گورنمنٹ بنائی تھی اسی طرح بنائیں۔ اب انصاف کی بات پہ آ جاتے ہیں محمد ارشد صاحب کی، کہ وہاں پہ اسلام اور جو حالات بنے ہیں اس سے کہ اسلامی تعلیمات پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے خدا تعالیٰ ناراض ہے، لیکن ناراض تو ہے اس قوم کے ساتھ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اب یہ لوگ کامرس لکھنا شروع کر دیں گے، بے شمار تحقیق نہیں کرتے، ناراضگی تو ہے اس میں، کوئی میرا ہاں دو رائے نہیں ہے، کیونکہ جس قوم کی حالت یہ ہو کہ قبروں سے نکال کر زنا کیے جائے، یہ بچہ سرودے کے قریب چک مومن ہے شاید اس کے قریب کوئی نام تھا گاؤں کا، وہاں پہ قتل کر دیا زیادتی کے بعد، پوری سوشل میڈیا بھری ہوئی، میں نے بھی کل پرسوں پروگرام کیا تھا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس کے ماں باپ پہ کتنی تکلیف گزری ہوگی، روزانہ کوئی نہ کوئی اس طرح کے آپ کے کام ہوتے، شرم حیا دور دور تک نہیں، انسانیت دور دور تک نہیں۔ وہ جو بندہ جس نے یہ کام کیا وہ پاسا لے کہیں وہ ڈیرا جو ہوتا ہے جو ان کا اس پہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے اٹھا کے لے گیا، بچے کے ساتھ زیادتی کی، 4 سال کا بچہ، اس کی مسجد کی تصویریں بھی ویڈیو بھی آ رہی کہ وہ نماز پڑھتا تھا، اپنے والد یا دادا کے ساتھ جاتا تھا یا نانا کے ساتھ جاتا۔ یہ میں اس لیے چیزیں بتا رہا ہوں کہ خدا تو ناراض ہے آپ کے ساتھ، اس میں تو کوئی شک۔ اب آپ کے طاقتور لوگ آ کے یہ کہتے پھرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچا، او بابا اگر آپ نے کوئی کام کیا ہو تو سوشل میڈیا آپ کی تعریف بھی کرے گا۔ اب اس دن ایک جج نے وہ زرتاج گل کو کہا کہ بیٹا پہلے کھانا کھا لو پھر بات کرتے، تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اسے کتنی عزت دی۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، کوئی پرانی مثال نہیں ہے، مگر آپ نے قوم کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے قوم کے ساتھ میرا خیال جو حالات کیے ہوئے، میں ابھی دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، لوگوں کو پتہ نہیں پارٹیاں کون سی ہیں، کہتی کون کون ویسی پارٹی، اس نے کہا نواز شریف اور دوسرا یہ، اس نے کہا پھر میں تو نواز شریف کو ہی جانتی ہوں۔ حالت قوم کی یہ کر دی ہوئی جہالت میں۔ آپ نے دیکھا جو ابھی میں نے وہ بچے والا واقعہ، وہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ جس بچے کے ساتھ یہ ہوا یا جس ماں باپ کے ساتھ ان کے بچے کا یہ واقعہ پیش آیا، ان کے اوپر ساری زندگی کیسے گزرے گی، اور کہاں سے آپ کے ساتھ خدا تعالیٰ خوش ہوگا؟ مجھے بتا، کبھی اس طرح ہوتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو جناب اپنی حالت بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں، پھر جا کے کہیں پہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور ہو۔ بڑا اچھا انہوں نے لکھا ہے، کلمہ مٹایا جاتا ہے، قبروں کی بے حرمتی، کیا کیا میں کہوں۔ اب جب میں تفصیل میں جاؤں گا پھر کامرس میں لوگ اور کچھ لکھنا شروع کر دیتے،
وہ سارے لوگ میرے بال ہی دیکھتے رہتے ہیں، میری باتوں پہ غور کیا کرو، سبسکرائب کریں، جڑے رہے میرے ساتھ.